الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وضو کے فرائض پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل فی الوضوء ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ الاول غسل الوجہ وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن وحدہ عرضا بین شحمتی الاذنین والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ والرابع مسح رب راسہ وسببہ استباحۃ ما لا یحل الا بہ وہو حکمہ الدنیوی وحکمہ الاخروی الثواب فی الآخرۃ۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فصل وضو کے بارے میں ارکان وضو یہ 4 ہیں اور یہی اس کے فرائض ہیں۔ پہلا ہے چہرے کا دھونا اور اس کی حد لمبائی میں جبہہ پیشانی کے سطح سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں اس کی حد دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے، اور دوسرا دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے کونیوں سمیت، تیسرا ہے پاؤں کا دھونا ہے ٹخنوں سمیت، اور چوتھا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اس کا سبب حلال کرنا ہے اس چیز کو جو حلال نہیں ہوتا ہے مگر اسی کے ساتھ، یا مباح کرنا ہے اس چیز کو جو نہیں مباح ہوتا ہے یہ نہیں حلال ہوتا ہے مگر اسی کے ساتھ، اور یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، اور اس کا اخروی حکم یہ ہے آخرت میں ثواب حاصل کرنا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے طہارت سے متعلقہ احکامات و مسائل پڑھ لیے ہیں کہ کس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، کس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، پانی کی کتنی قسمیں ہیں، اور اسی طریقے سے استنجا کرنے کا کیا طریقہ، وہ ساری تفصیل پہلے پیچھے گزر چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر بلکہ یہاں سے اب وضو کو شروع کریں گے، پھر اسی طریقے سے غسل کے بارے میں بتائیں گے، تیمم کے بارے میں بتائیں گے، اور جو طہارت کے جو بقیہ احکامات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اسی باب کے اندر ایک ایک کر کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ وضو کے فرائض کے بارے میں ہے۔ اس کو وضو کے فرائض بھی کہہ سکتے ہیں، آپ وضو کے ارکان بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو فرض ہے یا ارکان ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کی ذات کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ وضو کے جو 4 فرض ہیں وضو کی ذات کے اندر داخل ہیں، اس لیے ان کو وضو کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ذرا فرما رہے ہیں کہ جو وضو ہے، وضو کے جو ارکان ہیں وہ 4 ہیں۔ آپ 4 ارکان کہہ لیں یا آپ 4 فرائض کہہ لیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں آپ کو بہرحال معلوم ہوگا، تفصیل سے ایک ایک کر کے ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ پہلا یہ ہے غسل الوجہ، چہرے کا دھونا، اور دوسرا یہ ہے غسل یدہ، دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور تیسرا یہ ہے غسل رجلہ، دونوں پاؤں کا دھونا، اور چوتھا یہ ہے مسح راس، سر کا مسح کرنا۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ اب پہلا جو ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ جو پہلا ہے اس کو غسل پڑھنا ہے، اس کو غسل نہیں پڑھنا۔ غسل تو آپ کو معلوم ہے، غسل کو کہتے ہیں، جو غسل ہے غسل کہتے ہیں دھونے کو۔ تو پہلا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کو دھونا۔ اب چہرے کو کیسے دھونا ہے، کہاں تک دھونا ہے، تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے لمبائی میں کتنا دھونا ہے، دوسرا یہ ہے کہ چوڑائی میں کتنا دھونا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ لمبائی کے اندر آپ نے جو دھونا ہے وہ یہ ہے، یہاں جبہہ یعنی پیشانی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جو آپ کے بال جہاں پر اینڈ ہو رہے ہیں اور پیشانی جہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور یہ جو تھوڑی ہے اس کے نیچے تک آپ نے یہ والا جو حصہ ہے یہ آپ نے دھونا ہے۔ یہ تو ہو گیا لمبائی میں۔ اور چوڑائی میں کتنا دھونا ہے، چوڑائی میں دیکھیں شہمہ کہتے ہیں کان کی لو کو، یہ جو دونوں کانوں ہیں ان دونوں کانوں کی جو لو کے درمیان والا حصہ ہے یہ سارا چوڑائی کے اندر آپ نے چہرے کو دھونا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو مکمل چہرہ ہے یہ وضو کے اندر دھونا یہ فرض ہے۔ اب ذرا کتاب کی عبارت دیکھیں۔ پہلا فرض یہ ہے غسل وجہ، چہرے کا دھونا، وحدہ، اور اس کی جو لمبائی ہے یا اس کی جو حد ہے وہ کتنی ہے، طولاً لمبائی کے اعتبار سے، من مبدا کہتے ہیں آغاز، سطح الجبہہ، جو جبہہ پیشانی کی جو سطح ہے اس کا جو آغاز ہو رہا ہے، یعنی جہاں سے پیشانی شروع ہو رہی ہے وہاں سے لے کے اسفل نیچے کو کہتے ہیں، ذقن تھوڑی کے نیچے تک یہ والا حصہ آپ نے دھونا ہے۔ اور چوڑائی کے اعتبار سے اس کی حد کتنی ہے وہ بتا رہے ہیں، بین کہتے ہیں درمیان کو، شہمہ کہتے ہیں لو کو، کان کی لو کو، شہمتین تھا یہ، تو نون جو تثنیہ تھی وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ تو جو دونوں کان ہیں، اذنین یہ تثنیہ ہے اذن کی، کان کو کہتے ہیں، جو دونوں کانوں کی لو ہے اس کے درمیان والا جو حصہ ہے یہ آپ نے دھونا ہے چوڑائی میں۔ وثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، اور دوسرا فرض کیا ہے وضو کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے مع مرفقیہ، یہ جو مرفق کہتے ہیں کوہنی کو، یہ جو کوہنی ہے اس سمیت دھونا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوہنیوں تک دھونا ہے بلکہ کوہنیاں یہ بھی دھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے مع مرفقیہ، اپنے دونوں کوہنیوں سمیت۔ تو یہاں پر بھی ایسی ہے، یہ یدین تھا اور وہ مرفقین تھا، جو نون تثنیہ ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر چکی ہے۔ اور تیسرا فرض کیا ہے، غسل رجلیہ،
رجل کہتے ہیں پاؤں کو، رجلین تھا، نون تسنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، دونوں پاؤں کا دھونا ہے، مع کعبیہ، کعب کہتے ہیں ٹخنے کو، جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے۔ یہ جو ٹخنا ہے سامنے کی طرف سے بھی اور اسی طریقے سے سائیڈ کی طرف سے بھی جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہ دھلی ہوئی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ اب اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ٹخنیوں سمیت جو ہے آپ نے دونوں پاؤں کو دھونا ہے، یہ تیسرا فرض ہو گیا۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ مسح براسی، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر تو مطلق ذکر ہے کہ سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، لیکن جو تشریح کی گئی ہے احادیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ بہرحال تفصیل کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف کتاب کی عبارت کو حل کرنا ہے۔ چوتھا فرض کیا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، وسببہ، اور اس کا سبب کیا ہے؟ استباحۃ ما لا یحل الا بہ، مباح قرار دینا اس چیز کو جو حلال نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے ذریعے سے۔ یہ سبب یہاں پہ مقصد کے معنی میں ہے، مطلب جو وضو ہے یہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ تو دیکھیں وضو کے دو مقاصد ہیں جو یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ وضو کا تو ایک دنیاوی مقصد ہے اور وضو کا ایک اخروی مقصد ہے۔ دنیاوی مقصد کیا ہے کہ وضو کے ذریعے سے اس چیز کو حلال کیا جاتا ہے جو حلال نہیں ہوتی ہے مگر وضو کے ساتھ ہی۔ مثال کے طور پہ وضو کے ذریعے سے آپ نماز کو حلال کر لیتے ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی ہے، تو وضو کے ذریعے سے آپ نماز کو حلال کر لیتے ہیں، نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مصحف یعنی قرآن مجید کو جو چھونا ہے، یہ چونکہ اس کے لیے بھی وضو ہونا یہ شرط ہے، تو وضو کے ذریعے سے آپ قرآن مجید کو چھونا اس کو بھی آپ حلال کر لیتے ہیں۔ تو یہ مقاصد ہوتے ہیں وضو کے، یعنی ایسی چیز کو مباح کرنا، ایسی چیز کو جائز کرنا جو وضو کے بغیر جائز نہیں ہوتی ہے، یہ دنیاوی مقصد ہے۔ وسبب، یعنی اس کا جو مقصد ہے استباحۃ، مباح کرنا، حلال کرنا، جائز کرنا، ما ایسی چیز کو، اس کو ما نافیہ نہیں پڑھنا، یہ ما موصولہ ہے، ایسی چیز کو حلال کرنا، لا یحل جو حلال نہیں ہوتی الا بہ مگر وضو کے ذریعے سے ہی۔ یہ تو ہو گیا۔ وہو حکمہ الدنیاوی، یہ دنیاوی حکم ہے، اور اس کا اخروی حکم کیا ہے؟ الثواب فی الآخرہ، وضو کرنے کے اوپر ثواب بھی ملتا ہے، تو لہذا اسی مقصد کے لیے وضو بھی کیا جاتا ہے کہ ہمیں آخرت کے اندر ثواب و اجر ملے گا۔